اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے ہو واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ آل عمران کی 70 اور 71 نمبر کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ تورات، انجیل، زبور ان تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو تم لوگ تورات کو تو مانتے ہو لیکن قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک کو نہ ماننا ایسا ہے اور قرآنی آیات کا انکار کرنا ایسا ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری آسمانی کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ آپس میں چھپ چھپ کر کے اس بات کا اظہار کرتے تھے اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ بالکل حق کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ آپس میں تذکرہ کرتے تھے اور آپس میں یہ لوگ بات کرتے تھے کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جس کے بارے میں ہماری کتاب کے اندر اس کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسری جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم لوگ حق بات کو باطل بات سے کیوں ملاتے ہو؟ حق کو تم لوگ باطل سے کیوں ملاتے ہو؟ حالانکہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی برحق ہیں، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر علامت اور نشانی لکھی ہوئی تھی، کیسے نبی ہوں گے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا قد و قامت کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کے بارے میں بھی نشانیاں اور علامتیں لکھی گئی ہیں۔ اور علماء یہود کے جو انصاف پسند لوگ تھے، یہود کے جو انصاف پسند علماء تھے، وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے اور انہوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی برحق ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے اندر انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی پیدا ہوں گے مکہ کے اندر اور ہجرت کر کے وہ مدینہ آئیں گے اور اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ علامات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو یہ عبداللہ ابن سلام کھجور کے جھاڑ پر چڑھے ہوئے تھے۔ وہی ان کو اطلاع ملی کہ جس نبی کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، وہ نبی مدینے کے اندر آ چکے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی جھاڑ پر سے یہ کود گئے اور نیچے ان کی رشتے کی کوئی عورت تھی، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، کس نبی کا تذکرہ ہو رہا؟ تو اس نے کہا کہ نبی یہ آخر زمان کا تذکرہ ہو رہا۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے چہرہ دیکھتے ہی کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری قوم کے بارے میں معلوم ہے کیسی بے وفا قوم ہے اور ضدی قوم ہے، ہر دھرم قوم ہے، میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں آپ ان کو مت بتائیے گا، ان کو آپ جمع کیجئے، یہودیوں کو جمع کیجئے اور ان سے میرے بارے میں پوچھئے کہ میں ان کی نظر میں کیسا ہوں۔ چنانچہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے رئیس قسم کے لوگ تھے، لیڈر قسم کے لوگ تھے، ان کو ایک کمرے کے اندر جمع کیا گیا اور عبداللہ ابن سلام کو دوسرے کمرے میں چھپا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ عبداللہ ابن سلام تمہاری نظر میں کیسے ہے؟ تو ان لوگوں نے بہت تعریف کرنی شروع کی، شریف آدمی ہے، شریف باپ کا بیٹا ہے اور ہم اس کو اپنا مقتدی اور اپنا رہنما مانتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ایسے ویسے بہت انہوں نے تعریف کی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام اندر سے باہر نکلے اور آ کر کے انہوں نے انہی لوگوں کی موجودگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کے مسلمان ہونے کا انہوں نے دیکھا، اظہار
سنا اور ان لوگوں نے دیکھا، فوراً گالیاں دینی شروع کر دی، تو بدترین باپ کا بیٹا، بدترین اولاد، اور تو ایسا خبیث، تو ایسا جو ہے بیکار آدمی، گالیاں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری یہ لوگ تعریف کر رہے تھے، شریف باپ کا بیٹا ہے، شریف ہے، قوم کا مقتدی ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، اور ابھی دیکھیے فوراً ان لوگوں نے میری بڑائی کو فوراً برائی سے انہوں نے تبدیل کر دی۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی جو حق پسند علماء تھے وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے، مانتے بھی تھے اور ایمان بھی قبول کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی بچے کی تعزیت کے لیے گئے۔ ہم لوگ تو مسلمانوں کی تعزیت بھی نہیں کرتے اور مسلمانوں کی عیادت بھی نہیں کرتے، یہودی جو بچہ تھا وہ بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بچہ بالکل آخری وقت میں تھا اور اس کی روح نکلنے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں جا کر کے تشریف فرما ہوئے۔ اس کا باپ توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچے کے باپ سے، یہ بتاؤ اس کتاب میں میرا بھی کوئی تذکرہ ہے کیا؟ تو انہوں نے فوراً کہا جا نہیں، آپ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جھوٹا ہے، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے اور اس کتاب کے اندر آپ کا تذکرہ ہے، اس کتاب کے اندر آپ کا تذکرہ، چھوٹا بچہ کہہ رہا اور اس کا باپ دیکھیے جھوٹ بول کر کے انکار کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا کہ بچے تو مسلمان ہو جا۔ تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ کر دیا ٹھیک ہے ان کی بات مان لو۔ چنانچہ اسی وقت بچے نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو، اسی وقت ان کی روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے کر کے جہنم سے بچا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کی تجہیز اور تکفین اسلامی طریقوں پر کیا جائے، اس کو نہلایا جائے، دھلایا جائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو کفن پہنا کر کے اس کو قبر کے اندر ڈالا جائے۔ صرف یہودی لوگ اس لیے ایمان قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کیا اور اس نبی کو نبی مانا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک یہ لوگ کہتے تھے، وہاں کے جو قبیلے تھے بنو خزرج کے لوگ اور اوس کے لوگ، ان کو یہ لوگ دھمکیاں دیتے تھے کہ دیکھو تم ہم سے لڑائی کرتے ہو، ان قریب وہ نبی آخری زمان تشریف لانے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ قتال کریں گے، جنگ و جدال کریں گے، اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ ہم کو تمہارے اوپر فتوحات عطا فرمائیں گے اور ہم تم کو شکست دیں گے، شکست سے دو چار کریں گے، تم لوگوں کے نام و نشان مٹائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں نے صرف اس لیے نبی ماننے سے انکار کر دیا، اسلامی غلامی قبول کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا یہ ہماری عمارات، یہ ہماری حکومت، یہ ہمارا اقتدار، یہ ہماری کرسی، یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، ہمارا عہدہ چلا جائے گا۔ سود کا اس زمانے میں وہ لوگ بڑے کاروباری لوگ تھے، سود کا کاروبار جیسا دیکھ کے بنیا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے کافر لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کو ان کا کاروبار رہتا۔ اس زمانے میں بھی یہ لوگ سودی کاروبار کے لیڈر تھے اور آج کے زمانے میں بھی یہ لوگ سودی کاروبار کے لیڈر۔ ساری دنیا کو انہوں نے اپنی گرفت میں لے رکھی ہے، ساری دنیا کو اپنی گرفت انہوں نے لے رکھا ہے اور ساری دنیا کو قرضہ دے کر کے، سود دے کر کے اپنے شکنجے میں انہوں نے کس رکھا ہے۔ کوئی ملک اس کے بغیر جی نہیں سکتا، یہاں تک کہ امریکہ جیسا سپر پاور طاقت بھی ان کی خلاف ورزی کر کے ان کو کوئی تکلیف پہنچا کر کے، امریکہ جیسا سپر پاور طاقت بھی ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے پوری دنیا کو شکنجے میں کس رکھا ہے، ساری دنیا کو قرضہ دے کر کے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو سود کا کاروبار چھوڑنا پڑتا، یہ عہدہ منصب چھوڑنا پڑتا، حالانکہ یہ ان کی خام خیالی تھی، ان کی یہ بدگمانی تھی کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے گا، عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کو دنیا سے الگ کرنے یا دنیا چھڑانے تسلیم نہیں لائے تھے، بلکہ اللہ سے تعلق قائم کرانے کے لیے لائے تھے۔ ہم لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارا دنیا سے بھی تعلق ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں رہ کر کے دنیا سے تعلق رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی خام خیالی تھی
کہ اگر ہم نے ان کی غلامی اختیار کی، اسلام قبول کیا، تو پھر ہم کو جو ہے ان کی غلامی رہ کر کے بہت ساری نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، اپنے ارمانوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ لوگ اسلام سے کتراتے تھے، اسلام کی غلامی کا توق اپنے کندھے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ اسلام قبول کرتے اور اس کی عزت میں چار چاند لگتے تھے اور ان کی شہرت کے اندر اضافہ ہوتا تھا، لیکن ان کمبختوں کے مقدر میں اسلام قبول کرنا تھا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کرنا تھا ہی نہیں، تو وہ لوگ ساری زندگی انکار کرتے رہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے آخری آیت میں، دوسری آیت کے آخری میں، کہ تم لوگ جانتے ہو یہ نبی برحق ہیں، اس کے نبی ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں، اور یہ ایسے نبی ہیں جیسا کہ تم اپنی اولاد کو اولاد سمجھتے ہو۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کو نہیں فراموش کرتا، نہیں بھولتا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے بارے میں شک و شبہ ہو سکتا کہ چلو بھائی بیوی نے خیانت کی ہوگی، بدکاری کی ہوگی، اس کی اولاد ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کوئی جو ہے شبہ نہیں تھا، کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اس کی قسمت خراب تھی، اس کی جو ہے اس کا مقدر خراب تھا، اس لیے وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو لوگ دنیا چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ پر یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا